اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ویڈیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلا ہمارا چیپٹر تھا وہ امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے، یہاں پہ ہم نے اسٹاپ کر لیا تھا۔ ابھی ہم چلتے ہیں آگے کہ انہوں نے کیا روایت میں فرمایا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا آدم کس قدر ضخیم اور عظیم مخلوق تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اس احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی طرح جنوں کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندرونی حصہ کھوکھلا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹی پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس تو کچھ زیادہ ہی گھبرا گیا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدا ہی عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونکی۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا تھا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہتے، انہوں نے کہہ دیا اللہ کے اسماء تعریف۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمہ کا ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفرازاندوز فرما دیا۔ بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، ان میں غور فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔
ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی ہی نہیں اور کھانے کی طلب پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور اجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ ثابت ہو گئی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ محسن بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، ہم سب گویا مانتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو محاذ اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے تو شرک ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، لہٰذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا، اس کی نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہ آگ والوں کے عمل کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارے عمل کس کے ساتھ شمار ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنت کے کام کرواتا ہے تاکہ جنت والے عمل میں سے ہی کسی عمل پر موت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے عمل کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے عمل پر مر جاتا ہے۔ ابھی اللہ پاک نے اسی لیے دو نسلیں پیدا فرمائی۔ آپ نے جان لیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس سے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے بہت جلد باز ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ انسان کو پیٹ لگا ہے تو وہ جلد باز ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ ہمارے باپ بھی جو ہے جب ان کے پیٹ میں روح داخل ہوئی تو ان کو بھی بھوک کی شدت میں جلد باز بننا پڑا۔ تو آج کے چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا ہے، آگے انشاءاللہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آگے بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، اللہ حافظ۔